الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ما بما به من آية لتسهرن بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والآيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما قال عليهم الجد قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس سے پیشتر جو اپنے ہفتے کے دن تلاوت کی تھی اس میں اللہ نے اس کا ابتدائیہ بیان فرما دیا تھا کہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ آپ نماز سے اور صبر سے کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کریں اور تمہارا دشمن جو ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے. اس کے بعد پھر جو نبوت کی آنکھیں ہوتی ہیں، یہ نبوت کی بصیرت ہوتی ہے، وہ اس چیز کو باندھ لیتی ہے کہ قدرت اللہ کی قدرت جو ہے اس کا کیا انجام کرنے والی ہے. اور جب صبر اور تحمل اور بردباری جو اللہ کے احکامات ہیں اور جو قومیں اس کے اوپر عمل کرتی ہیں اپنی نجی زندگی میں یا قومی زندگی میں، تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ برآمد ہو. اللہ نے اس سے پیشتر ان کو ایک سخت قسم کے قہر میں پکڑا تھا فرعون کی قوم کو، جب اس نے بتا دیا تھا سارا کچھ، اور بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جو کچھ بھی تم مرضی جتنے مرضی بولتے دکھا دو ہم ایمان لانے والے ہیں. اور جب نبوت نے یہ دیکھ لیا تو اللہ پھر بھی اللہ نے جیسے آپ کو ہفتے کے دن عرض کی تھی کہ پروردگار کی ذات کریم بڑی بردبار ہماری طرح نہیں ہے ذرا سے چلبل ہوئے اور اسی وقت بس غصے سے آپے سے باہر ہو گئے، بلکہ اللہ پورا تحمل اور حکمت اور اپنا عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، علم والا بھی ہے اور کریم بھی ہے، کرم والا بھی ہے، رحمت کرنے والا ہے. اس لیے جو بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے انت الکریم علی العلیم هل یرحم العلیم الا الکریم. اللہ تو کریم ہے اور کون ہے کریم کے سوا جو علیم کے اوپر اپنا رحم اور فضل کرتا ہے. اسی طرح دعا مانگا کرتے تھے انت المالک ہو، آپ مالک ہیں، انا المملوک ہو، ہم آپ کی مملوک ہیں.
الیرحم المملوک المالک، کون ہے جو مالک کے سوا اپنی مملوک کو رحم کر سکتا ہے؟ اسی طرح آپ دعا مانگتے کہ انتر رازق انا المرزوق الیرحم المرزوق الا الرازق، کون ہے؟ آپ تو مرزوق ہیں، آپ رازق ہیں، رزق لینے والے، آپ دینے والے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو مرزوق کے اوپر رزق پانے والے ہیں، مخلوق ہے اس کے اوپر کوئی رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے آخر میں آپ فرمایا کرتے تھے ارحم مولا یا مولا، اے مولا ہمارے اوپر رحم فرما، امت پہ بھی رحم فرما۔ تو اللہ نے پیش بندی کے طور پہ ان کو ایک سخت سنین کہتے ہیں، جیسے مصر کے اندر یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں بھی ایک قحط کا ذکر ہے، اور اس قحط کی جو تعبیر کی پوچھنے کے لیے آئے تھے، سبا سنین جو 7 سالوں کا جو قحط تھا، تو وہ جو جیل کے اندر پوچھنے کے لیے آئے تھے، پھر اسی طرح کا ایک فرعون کے جو حکومت تھی اس کو بھی اللہ نے اس کے اندر پکڑا، شاید کہ اس کی گردن جو اکڑی ہوئی ہے ابھی بھی اس کو اللہ اس کی توفیق اس کو مل جائے، یا اس کے دل کے اندر ایمان جو ہے وہ راغب ہو جائے اور یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اس کی قوم بچ جائے، کیونکہ وہ پوری قوم کی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ان کے باغات، ان کے ثمرات سب کچھ تباہ کیے اور سخت قسم کا جو قحط ڈالا گیا، لیکن وہ نصیحت انہوں نے نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کہہ رہا تھا کہ جب اس کے اوپر کوئی نیکی یا کوئی خیر کی بات آتی تو وہ کہتا ہے یہ تو ہمارے اپنے علم کی بات ہے، ہماری اوپر یہ آیات جو ہے یہ تبھی طریقے، اور اس چیز کا جو روس کا صدر تھا تو روس کے اندر بھی ایک دفعہ بہت قہر پڑا، اس کے زمانے میں بالکل اللہ بھی غائب ہو گیا، بڑی مشکلات میں آگے روس کی قوم، تو اس نے کہا کہ قدرت ہمارے خلاف ہو، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سائنس کو مانتے ہیں، لیکن وہی جب اس نے قدرت کہا تو کسی نے مسلمان نے کہا یہ قدرت ہی تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت جو ہے یہی قدرت ہے، وہ چاہے تو باغ سے بچائے چاہے تو باغ سے روک لے۔ اب ہمارے اوپر بھی یہ مختلف قسم کے جو چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں کہ شاید ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، جیسے وہ شاعر نے کہا تھا نا، بڑی اچھی بات کی تھی کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جسے تو جانتا ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ بندہ مومن جو ہے وہ بے زری سے اس کا زوال نہیں ہے، بے عملی سے زوال ہے۔ ایمان کا دعویٰ بھی ہے، محبت رسول کا دعویٰ بھی ہے، اللہ کی حاکمیت کا دعویٰ بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جتنی جدوجہد کی اور جس طرح آپ نے اپنی زندگی کے 23 سال گزارے، اور اس کے اندر 13 سال کے اندر کوئی ایسا مدینے کے اندر دن نہیں ہے جس کے اندر جہاد نہ کیا ہو، لیکن اپنی دین کی حکومت جو مسلمان ہے وہ مغلوب رہنے کے لیے نہیں ہے، دین جو ہے مغلوب نہیں رہنے کے لیے، دین غالب ہونے کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ طریقہ زندگی ہے وہ اسلام ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ اسلام کے اوپر ڈٹ جائیں اور اس طریقے کو بنائیں جس طریقے کو اللہ نے آپ کے لیے پسند فرمایا، پھر آپ کی زندگی میں برکت بھی آئے گی، آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں بھی آئیں گی، آپ بہادر بن جائیں گے، آپ یہ دنیا کے نقصانات کو ایسے برداشت کریں گے کہ آپ کو اس کی فکر ہی نہیں ہوگی کہ کیسے لوگ سولی پہ چڑھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں، جیسے صاحب جلال القرآن بہت بڑی تفسیر لکھی ہے، بڑی کتابیں لکھی ہے، کتب شہید نے مصر کے جو اخبار مسلم کے مرشد عام تھے، جب ان کو لوگ پھانسی دینے لگے، انوار السادات کی حکومت تھی، جب آپ کو انہوں نے پھانسی دیا تو آپ نے کہا کہ دنیا کے لوگوں، شاعر ہیں، شعر ہے عربی کے اندر کے، کہ اے دنیا کے لوگوں،
تم مجھے اپنی کہیں برباد کرنے کے لیے لے جا رہے ہو، مٹانے کے لیے لے جا رہے ہو، اور میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم مجھے میرے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنے۔ اور جب وہ پھانسی گاٹ کے اوپر گئے تو انہوں نے کوئی کپڑا نہیں ڈالا، بلکہ پھانسی کا جو پھندا تھا خود اپنے گلے میں ڈالا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے وہ اللہ کے رسول میں دیا۔ آج ان کی لکھی ہوئی تحریریں جب عربی پڑھتے ہیں تو ایسے روتے ہیں جیسے آج کوئی میت ہوئی ہے ان کے گھر کے اندر۔ صرف ایک کتاب انہیں لکھی تھی، التاریخ فی الاسلام، اس کے اوپر انہوں نے سزا دی۔ جتنے بھی مسلمان پھانسی پہ چڑھتے ہیں معافی نہیں مانگتے۔ بنگلہ دیش کے اندر ملا فضل القادر کو انہوں نے جو پھانسی کی سزا دی 71 کے مقدمے کے اندر کہ آپ نے پاکستان کی حمایت کی، تو ان سے کہا گیا کہ معافی مانگ لیں۔ معافی کس چیز؟ معافی اس چیز کی کہ میں نے سچ کہا ہے اور سچ کے اوپر معافی مانگو۔ معافی تمہیں مانگنی چاہیے جو جھوٹ کے نکارے بجا کے مجھے پھانسی پہ لٹکا رہے ہیں۔ مجھے پھانسی قبول ہے لیکن میں اللہ کے یہاں شہادت کے رتبے پہ پہنچ ہوں۔ اور عمر کتنی تھی؟ 70 سال۔ اور اسی طرح پروفیسر غلام اعظم عمر 80 سال، کہا پھانسی مانگ لو۔ نے کہا یہ پھانسی کیا ہوتی ہے، معافی کیا ہوتی ہے؟ یہ اسلام کے اندر معافی کا کوئی، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مجھے وہ صحابہ کا نام بھول گیا ہے، تو جب شہنشاہ نے پکڑ لیا، شہنشاہ نے ہم کو، تو انہوں نے کہا اچھا تم ایک دفعہ، ساری انہیں کہا کہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک دفعہ ہمارے دین کے اوپر لگا کر تمہیں یہ دیتے تھے، چھوڑ دیتے۔ یہ آخر پہ انہوں نے کہا کہ یہ 7 کے صحابی ہیں، میرے ماتھے کے اوپر آپ بوسہ دے دیں تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے فوراً یہ کہا کہ کیا میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑیں گے؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے اکیلے کو چھوڑیں۔ آپ اس نے شہنشاہ روم نے کہا کہ ہاں میں تیرے ساتھیوں کو بھی چھوڑوں، تو آپ نے آپ کے ماتھے پہ بوسہ دے دیا اس شہنشاہ کے ماتھے پہ، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے قصہ بیان کیا۔ تو آپ نے صحابی کا مجھے نام بھول گیا ہے، بڑا پیارا نام ہے اور بڑی پیاری شخصیت تھی، آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام صحابہ کو کہ ان کا ماتھا چوما جائے، کہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ دیگر صحابہ کی جان بچانے کے لیے ان کا ماتھا چوما۔ اس لیے فَإِذَا جَاءَتْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب وہ کوئی نیکی کا کام ہوتا کہتے یہ ہماری نصیب ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سِيئَةٌ يُطَيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ، تو جب کبھی ان کے اوپر مصیبت آتی تو کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے، أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُم عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن فعل بد، اپنے ان کی جو فعل بد ہے، یہ جو ٹھہراتے ہیں فعل بد، اپنے ساتھیوں کو اپنے لیے فعل بد ٹھہراتے، حالانکہ دار حقیقت ان کی فعل بد تو اللہ کے پاس ہی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ اگر آج بھی حکومت پاکستان بطور وزیر اعظم یہ اعلان کرے کہ میں اپیل کرتا ہوں پاکستان کے مسلمانوں سے کہ وہ سارے مسجدوں میں جائیں اور باجماعت نماز ادا کریں، اتنا ہی اعلان کر دیں کہ سارے مسجدوں میں جائیں اور باجماعت 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور اللہ سے گریہ کریں، دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے مصائب کو ٹال دے۔ دیکھیں ہفتے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ہماری اس تقدیر کو تبدیل کر دے، لیکن یہ توفیق نہیں، سبب کچھ اور ہے، بے زری سے نہیں، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جسے تو جانتا ہے سمجھتا نہیں۔ یہ بے عملی کا ہے، بد عملی کا ہے، عہد شکنی کا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں بقال، اب وہ دیکھو غرور تکبر دیکھو فرعون کا، وقالوا ما تاتنا به من آیت، جیسی مرضی نشانیاں مجھے لے آ، لا لتسحرنا بها وما نحن لك بمؤمنین، ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں، جتنی مرضی نشانیاں لے آ، جو مرضی موجے لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غصہ آ گیا، فارسلنا علیہ طوفان، اللہ نے پھر بارش کا طوفان، ژالہ باری کا طوفان دیا،
سب کچھ جل تھل ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ پھر کہا موسیٰ سے اے موسیٰ ذرا اس کو روک دے۔ جب رک گیا تو بارش ظاہر ہے، بارش کا رد عمل ہے کہ باغات بھی اگتے ہیں، فصلیں بھی اگتی ہیں۔ جب فصلیں بھی ہو گئی، باغات بھی اگ گئے، پھل بھی لگ گیا، اس نے کہا تو یہ تو موج لگ گئی۔ اللہ نے کہا اچھا پھر تو منکر ہو گیا، ول جرا، پھر اللہ نے ٹڈی دل دی، اور ٹڈی دل بھی خاص قسم کے بھیجے۔ ٹڈی دل جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ایک مکڑی نما، یہ ایک ٹڈے سے ہوتے ہیں سبز رنگ کے، سعودی عرب میں بڑے بڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے سعودی عرب دیکھا وہاں بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور یہ لکڑی بھی کھا جاتے ہیں، فصلیں بھی کھا جاتے ہیں، ایون کے لوہے کے کیل تک۔ تو جب ول جراد، جب بھیجا وہ جراد کا طوفان، سب کچھ کھا گیا۔ والکمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے۔ جب بھی کوئی آتا عذاب تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کیا کہتے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے کہہ کہ ذرا اس کو ہٹا دے تو ہم عہد عندک، جو تیرے ساتھ تیرے اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس کو ذرا ہٹا دے تو ہم ایمان لے آئیں۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَتُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب اللہ اس کو ہٹا دے گا تو ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ لے آئیں گے۔ ایک ہی مطالبہ تھا پہلے جب لاٹھی لے کے آئے تھے، کیا مطالبہ تھا؟ کہ یہی کہ ایمان لیا، اور یہ جتنے بھی دین لوگ اور مطلق العنان بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اور اپنے نظام کے علاوہ کسی کے نظام کو نہیں چلنے دیتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، تو اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ میرا نظام مٹنے والا ہے، اب یہ نظام اسلامی یہاں قائم ہوگا۔ اس لیے وہ موسیٰ کا دشمن ہو گیا تھا، ورنہ اس کو پتا ہوتا کہ میری حکومت قائم رہنی ہے اور موسیٰ نے یہاں سے بنی اسرائیل کو لے کے چلے جانا ہے، تو پھر تو اس کا کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں۔ جھگڑا دنیا کے اندر شیطان اور مسلمان کا، ایمان کا اور شیطان کا۔ شیطان چاہتا ہے کہ ایمان دنیا سے ختم ہو جائے، اور ایمان کا مالک یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایمان کی حکومت ہو۔ اور یہ ایک دن سب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ چمن جو ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہاں دین قائم ہو کے رہے گا، چاہے وہ کتنے 100 سال آزمائش کرنے کے بعد اللہ، کیونکہ اللہ لا تبدیل لکلمۃ اللہ، اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتے، جدوجہد جاری ہے۔ پھر کیا کہا؟ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون، تو جب ان پر سے ہم عذاب ایک وقت مقرر تک جس کی طرف وہ رواں دواں تھا، سفر ان کا تباہی کی طرف، عذاب کی طرف تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ انہوں نے پہنچنا تھا اس کی طرف ان کا سفر جاری تھا، لیکن جب بھی ان کے اوپر ہم عذاب بھیجتے تو موسیٰ سے کہتے، موسیٰ دعا کرتے تو اس کو ٹال دیتے، لیکن پھر اللہ فرماتے اب ذرا قدرت جوش میں آ گئی، اب کیا ہے؟ قدرت غصے میں آ گئی۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ کیا ہوا؟ اللہ نے جب وہ تمام باتوں سے پھر گئے تو تب اللہ فرماتے ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کیا کیا؟ انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے۔ یہ اسماعیلیہ یا نیت سویس کا جو علاقہ ہے، وہاں سے بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جائیں تو شہر طور ہے اور زنیمہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں مصر کی بہت بڑی تانبے کی اور فروزے کی کانیں ہیں، اور وہاں مصر کی فوجی چھوڑنے بھی ہے، اور اس سے مصری جو ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جو معلومات اس وقت میں موجود ہے وہ سب
جو ڈکٹیٹر ہے عبدل سیسی اس کے گھروں میں جاتا ہے، جو چند ایک لوگ ہیں ان کے گھر میں جاتا ہے، باقی مصری قوم خصوصی کی زندگی بسر کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی کہ یہ جو طوفان سارے جو اس وقت ہمارے اوپر چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں، یہ ایک نصیحت یونیورسل لا ہے اللہ کا، یہ فطری قانون ہے کہ جو عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا لا ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، میرے ساتھ پختہ عہد کرنے کے بعد نہ توڑیں۔ تو ہم نے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑے، اس لیے یہ ہمیں سزا مل رہی ہے۔ کبھی کوئی وزیر ہے، کبھی کوئی وزیر ہے، کبھی کوئی وزیر ہے، اور ہمارے اندر قحط کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ ہم قحط شکر لوگ ہیں اللہ، اور ہماری مطلب بھی جو ہے اس کو محسوس نہیں کرتے، ہمیں محسوس کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے گریہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہمیں ان ظالموں سے نجات دے، اور ہمارے لیڈر جو ہیں ان کو جدوجہد کرنی چاہیے کہ یہاں اللہ کا دین کا ہے۔ صدق اللہ علیہ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما، اللہ غلطیاں خدائے فرما، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، آنے والے مسائل کو مشکلات سے بچا، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، موت سے جان کو معاف فرما، ہم بسوں کو غریب صلی اللہ علیہ وسلم محمد